اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 28 ہے اور عملی فلکیات ہم شروع کر رہے ہیں. اور آج ہم اوقات نماز، یعنی سب سے پہلے چونکہ بہت زیادہ اہم اور اس کی جس طرح نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اس طریقے سے ان کے اوقات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں نمازوں کے اوقات کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا، کیونکہ نماز وقت پر ہے. تو مقررہ وقت کون سی نماز کا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہی ہے. اور یہی ہماری یعنی لب لباب ہمارے یہ جو پوری محنت ہے تفہیم الفلکیات کو سمجھنے کی اور فلکیات کی اوپر جو اس فن پہ محنت کرنے کی، تو اس کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نمازوں کے اوقات کو سمجھ لیں اور سمت قبلہ یعنی اپنے قبلہ کی سمت کو درست کر لیں. اور اسی طریقے سے ہم اپنے رؤیت ہلال یعنی اسلامی مہینوں کے شروع میں یا آخر میں چاند کے یعنی غائب ہونے کا اور چاند کے نظر آنے کا جو پورا پروسیس ہے اس کو سمجھ لیں. تو یہی ہمارا سارا مقصد ہے. تو ہم اصل مقصد کی طرف ابھی پہنچے ہیں. تو نمازوں کے اوقات جب ہم معلوم کریں گے تو اس میں پہلے کچھ خارجی طور پر آپ باتیں سمجھیں گی، پھر اس کے بعد آگے صرف کلیات ہی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی کے اوپر ہم نمازوں کے اوقات نکالیں گے اور چند ایک دنوں میں ہم یہ ساری عملی فلکیات مکمل کر لیں گے. نمازوں کے اوقات میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے عرض البلد کی. عرض البلد یعنی جس جگہ کا ہم نمازوں کا وقت معلوم کر رہے ہیں تو اس جگہ کا عرض البلد کیا ہے، یعنی خط استوا سے اس کا فاصلہ شمالاً یا جنوباً کتنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے عرض البلد کی. اس کو ہم بی سے تعبیر کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ بی سے تعبیر کرتے ہیں عرض البلد. اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بی کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے میل شمس. تو آپ کو پتہ ہے کہ میل شمس روزانہ سورج کا بدلتا رہتا ہے نا، یعنی آج کل سورج نیچے نیچے جا رہا ہے، خط جدی کی طرح جا رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ سورج 21 مارچ کے بعد اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو روزانہ کہیں اس کا جو مشرق ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایک جگہ پہ سے طلوع ہوا، دوسرے دن اس سے تھوڑا سا نیچے سے طلوع ہوا، پھر تیسرے دن اس سے تھوڑا سا نیچے سے طلوع ہوا. تو آج کل اس طریقے سے تو میل شمس روزانہ کے اعتبار سے لینا پڑتا ہے. تو جس دن ہم چونکہ سارا کام ہی سورج کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی قبلہ بھی ہم سورج کے ذریعے سے رکھتے ہیں، نمازوں کے اوقات بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے ترتیب کے ساتھ ان اجرام فلکیہ کو رکھا ہوا ہے. یعنی زمین اور سورج اور چاند ان کا جو فاصلہ ہے اور ان کی جو حرکت ہے وہ پوری، یعنی اس میں بال برابر کا فرق نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے یعنی اس قدرت ہی کے ذریعے سے اگر ہم نمازوں کے اوقات اس قدرتی چیزوں سے اگر ہم معلوم کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ ہوں گے، وہ 100% کیا ہوں گے؟ درست ہوں گے. تو اس لیے سارا کام سورج کے ذریعے سے ہی ہم کریں گے. تو اس لیے روزانہ کا میل شمس ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس وقت سورج کا میل کیا ہے، خط استوا سے سورج کتنا نیچے ہے کتنا اوپر ہے، وہ ہمیں لینا ہوگا. اور یہ کتاب کے آخر میں ڈی سن کے نام سے ڈکلینیشن آف سن اس کو کہتے ہیں نا، تو اس کو ہم ڈی سے تعبیر کریں گے. جب میں ڈی کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈکلینیشن آف سن مراد ہے، یعنی میل شمس مراد ہے. اور تیسری چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے زاویہ شمس. زاویہ شمس کو ہم اے سے تعبیر کریں گے. اے سے مراد اینگل ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ زاویہ شمس مراد ہے اے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، زاویہ شمس کا کیا مطلب ہے؟ زاویہ شمس ہر وقت کے لیے الگ ہوتا ہے. یعنی فجر کا وقت داخل ہوا تو سورج کس زاویے پر تھا، افق سے نیچے کتنا تھا، کتنے درجات نیچے تھا، تو وہ ایک زاویہ بن رہا ہے نا. سورج افق سے نیچے ہو تو مرکز سے وہاں تک ایک درمیان میں ایک کوس بنتی ہے نا، تو اس کو زاویہ کہتے ہیں. تو زاویہ شمس ہر وقت کے لیے اپنا ہوتا ہے، اسے ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو زاویہ شمس دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ہمارے سمت الراس سے افق تک درجات 90 ہوتے ہیں نا، اور افق ترسی 90 درجے اور 50 دقیقے نیچے ہوتا ہے نا. افق حقیقی کتنا ہوتا ہے؟ 90 درجے. یہ جو پورا ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمارا افق ہو گیا. اور اس میں جو نیچے افق ترسی ہے وہ 50 دقیقے نیچے ہوتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ درمیان میں ہماری نظر جا کر کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے. جب درمیان میں ذرات کو کاٹ کر پانی کی ذرات کو ان سے گزرتی ہے تو تھوڑی سی جھک جاتی ہے. تقریباً کتنے دقیقے؟ 50 دقیقے، یعنی 34 دقیقے نیچے چلی جاتی ہے. 90 درجے اور 34 دقیقے. اچھا، تو مثال کے طور پر یہ ہمارا مثلاً افق ہے. یہاں پہ اگر ہم اس طریقے سے کھڑے ہیں نا تو ہمارا افق کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا افق بن جائے گا.
ٹھیک ہے. تو سورج کبھی ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے کبھی دوسری جگہ سے, اس طریقے سے. تو زاویہ شمس یعنی جب سورج افق سے نیچے ہوتا ہے تو ہمارا ظاہر ہے کہ صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو سورج کتنا نیچے ہوتا ہے. تو ایک ہے سمت الراس سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو سمت الراس سے کتنے درجات ہوگا؟ 108 درجے نیچے یا 105 درجے. 108 اور 105 میں نے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب کے نزدیک افق سے 15 درجے نیچے ہو تو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. جمہور کے نزدیک افق سے 18 درجے نیچے ہو تو لہٰذا 18 یا 15 کے ساتھ اگر سمت الراس سے بھی درجات ساتھ ملائیں ہم تو زاویہ شمس کیا بنے گا؟ 90 وہ ہو گیا اور 18 دوسرے تو 108 ہو جاتا ہے. 90 سمت الراس سے اور افق سے نیچے 15 درجے لگاؤ تو کتنا ہو گیا؟ 105 ہو گیا. تو اس لیے میں نے دونوں لکھ دیا. حضرت والا کے نزدیک سمت الراس سے اگر ہم زاویہ شمس دیکھیں فجر کے لیے تو وہ کتنا ہوگا؟ حضرت والا کے نزدیک 105 کیونکہ افق سے نیچے 15 درجے اور افق کے بعد 90 درجے افق حقیقی کے بعد تو کل کتنے ہو جائیں گے؟ 105. اور جمہور کے نزدیک افق سے نیچے 18 درجے اور افق کے بعد سمت الراس تک 90 درجے تو کتنا ہو گیا؟ 108. اور افق سے اگر ہم صرف شمار کریں تو مائنس میں نے لکھا ہے کہ افق سے نیچے جو زیر افق ہوتا ہے اس کو مائنس سے تعبیر کرتے ہیں. تو -18 جمہور کے نزدیک -15 حضرت والا کے نزدیک. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی فجر اور عشاء کا زاویہ شمس. ادھر سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو 18 درجے نیچے چلا جائے, ٹھیک ہے, تو عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. اور بعض کے نزدیک 15 درجے نیچے چلا جائے تو عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے فجر اور عشاء کا ایک ہی زاویہ شمس بنا کہ جب سورج سمت الراس سے 108 درجے کے فاصلے پر ہو یا سمت الراس سے 105 درجے کے فاصلے پر ہو تو فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور ادھر سے غروب ہونے کے بعد 108 درجے سمت الراس سے نیچے ہو یا سمت الراس سے 15 درجے نیچے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ فجر اور عشاء کا زاویہ شمس اس کو کہتے ہیں. اور طلوع اور غروب چونکہ یہ زاویہ شمس متعین ہے, یہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اچھا, یہ اسی جگہ سے ہمیشہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے, اور جب یہ 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو وقت داخل ہو جائے. طلوع اور غروب کا بھی ایک متعین وقت ہے, متعین زاویہ ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. یعنی سورج بے شک مشرق اس کا بدلتا رہے, میل بدلتا رہے, لیکن جب طلوع ہوگا تو ہمارے سمت الراس سے کتنے درجے پر ہوگا؟ 90 درجے اور آگے تقریباً 50 دقیقے. 90 درجے اور 50 دقیقے. 50 دقیقے کو اگر اشاریے میں آپ لکھیں گے تو وہ 8.33 بنتا ہے. 90 درجے یعنی 90.833 کے فاصلے پر جب سورج پہنچتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ طلوع ہو جاتا ہے. ادھر سے 90.833 پہ جب پہنچتا ہے تو ہمارے افق ترسی سے نیچے جب اس کا مرکز جاتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے. تو طلوع اور غروب کا بھی ایک ہی زاویہ بنا, وہ کیا؟ 90.833 ہمارے سمت الراس سے, اور افق سے کتنا ہے؟ 0.833 0.833 یعنی افق حقیقی 90 تک ہو گیا نا, اس کو کاٹ دو, افق سے نیچے اگر زاویہ آپ لے لو تو وہ پورا درجہ نہیں بنتا بلکہ ایک درجے کا بھی 833% بنتا ہے. تو 0.833. اور اگر اس کو درجات میں لکھیں گے تو 50 دقیقے. افق سے کتنے نیچے ہے؟ 50 دقیقے نیچے. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ تو طلوع اور غروب کا بھی ایک زاویہ ہے, یہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی. اشراق کے لیے کیا ہے؟ تو اشراق کے لیے سورج جو ہے چونکہ طلوع ہو جاتا ہے اور ہمارے افق سے, اگر ہم افق سے اوپر مانے تو دیکھو میں نے اس کا مائنس نہیں لکھا کیونکہ افق سے اوپر ہوتا ہے نا سورج, اس لیے 1.4 درجے جب سورج افق سے اوپر ہو جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک درجہ اور دوسرے درجے کا 4% اوپر ہو جائے تو افق سے تو اشراق کا. اور اگر ہم اس کو اپنے سمت الراس سے دیکھیں تو سورج ہمارے سمت الراس سے 88.6 پر پہنچ جائے تو اشراق کا وقت ہوتا ہے. 90 تو افق ہے نا, اس سے تھوڑا سا اوپر, تو سمت الراس سے 88.6 اور افق سے 1.4. اور عصر مکروہ یعنی مکروہ ہو جاتی ہے عصر کا وقت, وہ کب داخل ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورج ہمارے سمت الراس سے 87.7 درجے پہ پہنچ جائے, 87 اس کے بعد 2.3 درجے کے بعد اس نے غروب ہونا ہے تو 87.7 پہ پہنچ جائے سمت الراس سے, اس کا زاویہ شمس بنے گا. اور اگر افق سے اوپر دیکھیں تو 2.3 ہے کہ افق سے ابھی 2.3 درجے اوپر ہے تو عصر مکروہ ہے جی. یہ زاویہ شمس ہمیں اس کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک وقت نظر نہیں آ رہا, باقی فجر اور عشاء بھی اس میں آ گیا, طلوع اور غروب میں مغرب کا وقت بھی آ گیا, ٹھیک ہے. اور نصف النہار ہم معلوم کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ زور کا وقت بھی کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا. اور نصف النہار ابھی ہم معلوم کریں گے, اس کے لیے زاویہ شمس کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ اپنا نصف النہار معلوم کریں گے, اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے مکروہ وقت کو نکال کر وہ کیا ہوتا ہے؟ زور کا وقت ہوتا ہے. ایک چیز یہاں پہ رہے گی عصر کا جو وقت ہے ایگزیکٹ, یہ تو عصر مکروہ ہے نا, عصر کا وقت کیا ہوگا؟
تو آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے وقت میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف ہے نا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثل کے بعد، اس میں صاحبین بھی ہیں، ایک مثل کے بعد یعنی کسی بھی چیز کا سایہ، یعنی نصف النہار کے وقت جو اس کا سایہ تھا وہ سایہ اصلی ہو گیا نا، نصف النہار کے وقت کسی بھی چیز کا سایہ، اس جو اصلی سایہ اصلی ہے اس کی 2 مثل ہو جائے احناف کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب اس سایہ اصلی کی 2 مثل سایہ ہو جائے، مشرق کی طرف سایہ ہوگا نا، مغرب سے سورج لگ رہا ہوگا، تو تب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا سایہ، اس کا جو سایہ اصلی تھا نصف النہار کے وقت جو اس کا سایہ تھا، اس کا 1 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو ان کے نزدیک 1 مثل اور سایہ اصلی کی 1 مثل، اور احناف کے نزدیک سایہ اصلی کی 2 مثل. اور ہمارے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ سایہ اصلی کی 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت داخل ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سورج جوں نیچے جا رہا ہے، روزانہ اس کا میل نیچے جا رہا ہے، تو ہر دن کا سایہ اصلی بڑا ہوتا جا رہا ہے. آج کل سردیوں میں سایہ اصلی کیا ہو رہا ہے؟ شمالی علاقوں کا بڑا ہوتا نہیں ہوتا. آج اگر ہمارا سایہ اصلی نصف النہار کے وقت، سایہ اصلی وہ کہتے ہیں جو نصف النہار کے وقت جو سایہ ہو، جب سورج ہمارے خط طول پہ ہو اس وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں نا. تو آج کل وہ سایہ بڑھ رہا ہے چونکہ سورج جنوب کی طرف نیچے جا رہا ہے نا، تو سایہ شمال کی طرف ہوتا ہے اور وہ نصف النہار کے اندر سایہ اصلی ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. اور جو سورج ادھر سے اوپر آئے گا، آپ کے سر کی طرف آئے گا، تو سایہ کم ہوتا جائے گا نا، نصف النہار کا سایہ اصلی کم ہوتا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سایہ اصلی ایک نہیں رہتا، سایہ اصلی روزانہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو جب سایہ اصلی کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے تو سارا انحصار عصر کے وقت کا سایہ اصلی پر ہے کہ سایہ اصلی کی 1 مثل، سایہ اصلی کی 2 مثل. تو سایہ اصلی معلوم روزانہ ہمیں کرنا پڑے گا نا، تب جا کر ہم اس کی 1 مثل پہ جائیں گے، تب جا کر ہم اس کی 2 مثل پہ جائیں گے. اس لیے عصر کا وقت کے لیے کوئی ایگزیکٹ کوئی مستقل زاویہ شمس ہمارے پاس نہیں ہے کہ سورج اس زاویے پر پہنچے گا تو عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، بلکہ ہم کہیں گے بھائی روزانہ ہمیں زاویہ شمس معلوم کرنا ہوگا. کیوں معلوم کرنا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے ہمیں سایہ اصلی روزانہ کا معلوم کرنا ہے. سایہ اصلی معلوم کریں گے کہ آج سایہ اصلی کیا ہے، اس کی 1 مثل پہ پھر ہم جائیں گے، اس کی 2 مثل پہ پھر ہم جائیں گے. سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے ہمیں زاویہ شمس ان کا تو کلیئر ہے، لیکن عصر کے زاویہ شمس کے لیے ہمیں پہلے کچھ عمل کرنا ہوگا، کچھ عمل کر کے ہمیں اپنا سایہ اصلی معلوم کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کے زاویہ شمس پر پہنچیں گے. پھر زاویہ شمس معلوم کرنے کے بعد پھر ہم جا کر آگے نماز کا وقت معلوم کریں گے. جی یہ پوری ترتیب ایک سمجھ میں آئی؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ساتی زاویہ، یہ چیز ہمیں ضرورت پڑے گی. ساتی زاویہ اس کو ہاور ایچ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ہاور اینگل ہے نا، تو اس کے ساتھ تعبیر اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آسان ہے کہ جب سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، مثلا یہ مشرق ہے اور ادھر کیا ہے، مغرب ہے، روزانہ مثلا سورج یہاں سے طلوع ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے آئے گا آگے نا، ایسے پھر بلند ہوگا اور پھر جا کر وہاں غروب ہو جائے گا. یہ ہمارا افق ہے نا، مثال کے طور پہ یہ ہمارا افق ہے. سورج یہاں سے بلند ہوگا، پھر ایسے اوپر جائے گا، پھر ایسے آ کر ایسے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا نا. ایسے بلند ہوگا اور پھر ادھر آ کر غروب ہوگا. تو اس طریقے سے سورج آ رہا ہے، اس طریقے سے آ رہا ہے. آج کل مثلا یہاں سے نیچے سے طلوع ہو رہا ہے اور اس طریقے سے آ کر یہاں سے غروب ہو جائے گا نا. تو یہ جس جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی خط طول ایک آ رہا ہے نا، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اور اس کو دائرہ زمانیہ کہتے ہیں. یہاں پہ تو خط طول ہے اور کرۂ سماوی کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں، دائرہ زمانیہ نام ہے. اور جہاں پہ ہم مطلب یہاں پہ ہم موجود ہیں تو ہمارا نصف النہار کا بھی ایک کیا ہوگا، خط طول ہوگا نا. اس کے محاذات میں بھی ایک دائرہ زمانیہ ہوگا. ایک دائرہ زمانیہ یہ ہو گیا اور ایک دائرہ زمانیہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ 2 دائرہ زمانیہ کے درمیان ایک سورج طلوع ہونے کا دائرہ زمانیہ اور ایک ہمارے سمت الراس میں اسمان پر بننے والا، ہمارے خط طول کے محاذات میں بننے والا. تو یہ جو 2 دائرہ زمانیہ ہیں ان کے درمیان میں ایک زاویہ آپ کو بنا ہوا نظر آیا، یہ ہے ساتی زاویہ. اس کو کیا کہتے ہیں، ساتی زاویہ. وقت اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ ساتی زاویہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے یا ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، تو جب سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے، جس دائرہ زمانیہ پر وہ موجود ہے وہاں سے لے کر ہمارے نصف النہار کے دائرہ زمانیہ تک درمیان میں کتنے درجے ہیں، سورج کے درمیان میں کتنے درجے ہیں. اس لیے سمت الراس سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ادھر تک جاتے ہیں. سمت الراس پہلے معلوم کرتے ہیں. تو ہم پہلے درجات ناپتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ساتی زاویہ. اس کا ایک کلیہ ہوگا، اس کلیے کے ذریعے سے ہم ناپیں گے جب سورج طلوع ہو رہا تھا کس دائرہ زمانیہ پر تھا اور ہمارے سمت الراس تک اس کا کتنا فاصلہ تھا. وہ فاصلہ ہمیں درجات میں ملے گا. غور کرنے کی بات ہے، جب وہ درجات میں ملے گا اس کو ہم گھنٹوں منٹ میں بدلیں گے. اس درجات کو جب گھنٹوں منٹ میں جب ہم بدلیں گے نا تو ہمیں گھنٹوں منٹ میں وہ فرق بتا دے گا کہ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ہمارے نصف النہار سے اتنے گھنٹے کے
فاصلے پر تھا، یا غروب ہو رہا ہے تو اتنے گھنٹے کے طلوع اور غروب پھر ایک ہی وقت ہوگا نا، چونکہ زاویہ ایک. تو وہ جو گھنٹے ہمیں ملیں گے ان کے ذریعے سے ہم طلوع کا وقت بھی معلوم کریں گے، ان کے ذریعے سے ہم غروب کا وقت بھی معلوم کریں گے. معلوم اس طریقے سے کریں گے کہ جب ہمیں اپنا نصف النہار معلوم ہوگا نا، اس سے منفی کریں گے تو طلوع تک پہنچ جائیں گے انہی گھنٹوں کو، اور اس کے ساتھ ان نصف النہار کے ساتھ انہی گھنٹوں کو جمع کریں گے تو ہم غروب تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ساتھی زاویہ کا کمال ہوتا ہے کہ ساتھی زاویہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب سورج فجر کا وقت داخل ہو رہا تھا، سورج ہمارے سمت الراس سے 108 درجے کے پر تھا، تو کل کتنے درجات کا فاصلہ ہے ہمارے سمت الراس سے وہاں تک. تو سمت الراس کا وقت ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ان درجات کو ہم گھنٹوں منٹ میں بدلیں گے. گھنٹوں منٹ میں بدلنے کے بعد وہ جو وقت ہے اس کو ہم اپنے نصف النہار 12 بجے ہے 11 بجے اس سے منفی کریں گے تو ہم اپنے فجر کے وقت تک پہنچ جائیں گے. اس کے ساتھ جمع کریں گے تو ہم عشاء کے وقت تک پہنچ جائیں گے. تو کتنا آسان ہے اگر اس کو ہم دیکھیں، لیکن تھوڑا سا پروسیس اس میں کرنا پڑے گا کہ ساتھی زاویہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں آج کا ہمارا سبق ہو گیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نصف النہار کو معلوم کرنے گے. سب سے پہلے وہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سارے اوقات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نصف النہار معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. السلام